امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د مذهب خبره څه مذهب کې فیصله سوي مجتهدین اوس موږ مجتهدین نه یو نوې اجتهاد په دې مورد کہ قیامت تک تسی ویکھتے رہو کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے چ بھئی تمہارا کام تھا تم یہ کہو کہ میں دیکھوں گا قرآن اور سنت میں کیا ہے. آپ نے پہلی بات کر کے امت کو توڑ دیا. اور یہ امت تو حضرت ابوبکر کے اوپر بھی نہیں جوڑ سکتی. شیعہ کا ان سے اختلاف ہے. جب حضرت ابوبکر پہ امت نہیں جوڑ سکتی ہے تو آپ امام حنیفہ پہ کیسے امت کو جوڑیں گے؟ آپ کو رسول اللہ کی بات کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. انڈیا کی چیخیں سننے کو مل رہی ہے اور انڈیا کے اندر ایک شور برپا ہے اور وہاں کے اینکر جو ہے ابھی افغانستان میں کیا ہوا، طالبان آ گئے، ملا آ گئے، ان کی حکومت آ گئی، تو جن کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے تو ان کی بھی چیخیں ہمیں سنائی دی ہیں. محمد علی انجینئر مرزا صاحب کی بھی چیخیں ہم نے سنی ہیں. تو بڑا مزہ آیا کہ ہم باطل کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت. اینکر انڈیا کے بھی کوئی نہ کوئی بات اٹھاتے ہیں، اس کا پتنگر بنا کر اپنے میڈیا کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا. اب انجینئر مرزا صاحب بھی دیکھ رہے تھے کئی دنوں سے کہ کس طرح میں گفتگو کروں اور انڈیا کا ساتھ دوں، میں چیخیں ماروں. تو انہوں نے بھی ایک بات پکڑی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملا ذبیح اللہ حافظہ اللہ نے جب نام لیا تو ان کو چڑ ہوئی اور انہوں نے آ کر شور مچایا کہ اے قیامت تک امام اعظم ابو حنیفہ دا نام تسی سنتے رہنا. تو انجینئر مرزا صاحب آپ نے بھی قیامت تک الحمدللہ انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی رہی تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ سنتے رہیں گے. اور انڈیا سے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ سارا کا سارا انڈیا میں چھپتا ہے، وہی خرچہ ہوتا ہے. تو باطل جب کسی کو سپورٹ کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لٹریچر کو چھپواتا ہے، اس کو تقسیم بھی کراتا ہے، اس پہ سارا خرچہ وہ خود ہی کرتا ہے. تو آپ کا لٹریچر بھی انڈیا میں چھپتا ہے، تو حق تو بنتا تھا، آپ کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ چیخیں تھوڑا سا. تو بڑا مزہ آیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم کیوں لیتے ہیں؟ یہ میں کراچی میں یہی کرنگی پر ایک جگہ بیٹھا تو انجینئر مرزا کا ایک فالوور مجھے ملا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، انجینئر مرزا صحیح کہتے ہیں، آپ قرآن و سنت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا علی انجینئر مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری گلنا ہے بخاری مسلم کو، کہ میں بخاری مسلم سے بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا قرآن و سنت سے بات کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم سے. تو بخاری کیوں کرتا ہے، مسلم شریف کا نام کیوں لیتا ہے؟ تو کہنے لگا وہ اس لیے کہ بخاری کا نام نہیں لیتا، اصل میں امام بخاری نے احادیث کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس وجہ سے بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی کی حدیث کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے پیغمبر کی فقہ کو، ان مسائل کو احادیث سے استنباط کر اکٹھا کیا، مدون کر کے امت کو دیا ہے، اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں. اصل میں ہم اقتداء اللہ کے پاک پیغمبر کی کرتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کون؟ انجینئر مرزا صاحب میں ذرا آپ کو بھی اور آپ کے فالورز جو ہیں جن کو نہیں پتا اور جن کو آپ نے ایک جھانسا دیا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور آپ بھی بیوقوف، اپنے سننے والوں کو بھی جتنے بھی باطل ہیں، میں ایک بات بیچ میں کہہ دوں کہ وہ علم کی بنیاد پہ گمراہ ہوئے. انجینئر مرزا صاحب وہ شخص ہے کہ جو جہالت کی بنا پہ گمراہ ہوئے اور خود بھی جاہل، اور اس کو فالو کرنے والے بھی جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض تھا وہ اس کو فالو کرنے والے. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، ان کے بارے میں امام المحدثین، جو محدثین کے بھی استاد ہیں، امام اعمش سلیمان بن مہران رحمہ اللہ تعالی، وہ امام اعظم کے بھی استاد ہیں. انہوں نے ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ تو یہ مسئلے کہاں سے استنباط کرتا ہے، یہ کہاں سے مسئلے اور فقہ تو نے اخذ کی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو احادیث آپ سے پڑھتا ہوں تو اسی سے میں مسائل اخذ کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوئے. ایک روایت پڑھی، حدثتنی ان فلان ان فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری سند پڑھی، حدثتنی ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ حدیث، اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یہ حدیث اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے. امام اعظم پڑھتے چلے گئے، اسناد بھی ساتھ سناتے چلے گئے، احادیث پڑھتے گئے اور مسائل کا اخذ استنباط کرتے چلے گئے. تو امام اعمش امام المحدثین، استاد المحدثین نے جب سنا تو جھوم اٹھے اور کہا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ ونحن السیادلہ، کہ اے فقہاء کی جماعت تم وہ ہو، تمہاری مثال ایک طبیب کی سی ہے اور ہماری مثال پنسار کی سی ہے، کہ ایک پنسار جس طرح کی جڑی بوٹیاں جنگل سے جا کر لے آتا ہے ان کو حفاظت سے،
اور ایک طبیب اس سے کشتے اور خمیرے اور دوائیں جو ہے نسخے بنا کر آگے لوگوں کو فراہم کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، تو اس طرح ہم احادیث کو جمع کرتے ہیں اور تم ان میں سے مسائل کو اخذ کر کے آگے امت کو دیتے ہو۔ تو پھر امام اعمش نے فرمایا کہ ما حدثتک فی مئۃ یوم، جو میں نے 100 دن میں تجھے سبق پڑھایا، حدثتنی فی ساعۃ، تو نے ایک ہی مجلس میں مجھے سارا سبق سنا دیا ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے سننا انجینئر مرزا صاحب، ذرا عقل کے پردے بھی ذرا سا کھول کے سننا کہ امام اعظم کے استاد المحدثین امام اعمش نے فرمایا ایھا الرجل انت اخذت بکلۃ الطرفین، کہ اگر کوئی شخص ہے ایک وقت میں محدث ہوتا ہے اور ایک شخص ایک وقت میں فقیہ ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعمش نے فرمایا کہ تو ایک وقت میں محدث بھی ہے، ایک وقت میں فقیہ بھی ہے۔ تو امام اعظم کا وہ مرتبہ اور درجہ ہے، تو آپ کو ہضم کہاں ہونا تھا، کیونکہ آپ نے تو بات ہی وہ کرنی ہے جو اسلام کے خلاف ہو، اینٹی اسلام ہے آپ تو۔ اور آگے جو آپ نے ایک بات کہی، ایک بڑا ہی اصول بتایا، نیا اصول آپ نے اپنی فالورز کو دیا ہے، تو کل کو یہ بھی اس کو بیان کرتے پھریں گے، نظر آئیں گے اور کہیں گے بڑی دلیل سے بات کی ہے کہ ابو بکر صدیق کی بات بھی نہ کرو، کیونکہ امت تو ابو بکر صدیق پہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے کہا کیوں کہ شیعہ اختلاف کرتے ہیں، اور آپ کا حق بھی بنتا تھا مرزا انجینئر صاحب، کیونکہ آپ ہیں رافضی، کٹر رافضی ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے اپنی بات تو آپ بتاتے نا لوگوں کو کہ میں اختلاف کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کی بات بھی ہضم مجھ سے نہیں ہونی۔ آپ نے اختلاف کر کے ابو بکر صدیق سے بھی بات نہ کرو، آگے کل کو آپ نے کہنا ہے، اور پوری امید ہے مجھے یہ کہ مرزائیت کے خلاف اللہ کے پاک پیغمبر کی بھی بات نہ کرو، کیونکہ مرزائی ٹوٹیں گے، مرزائیوں کو بھی جوڑنا ہے۔ کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کی بات بھی نہ کرو، ایتھیسٹ ٹوٹیں گے، ملحدین ٹوٹیں گے، اس لیے جو ہے اللہ کی بات بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ آپ وہ ہیں جو ملحدین کے لیے الہاد کی راہیں، مسلمانوں کے لیے الہاد کی راہیں فراہم کرتے ہیں۔ اور اگلی بات، آپ جو ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، حدیث قرآن و سنت کی بات کی جائے، تو انجینئر مرزا صاحب آپ کی قرآن و سنت میں بھی دال گلنے والی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے حدیث کی جب بات کریں گے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں نا بخاری مسلم کی حدیث، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر بھی موجود 6179، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، حدیث بھی ابوبکر صدیق کی بات کر رہی ہے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 3662، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ابوبکر اور عمر کی بات کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنے خلفاء راشدین کی بات کی ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، صحابہ کی بات کی ہے، تو حدیث میں تو جگہ جگہ ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہے۔ آپ کی دال تو انجینئر مرزا صاحب وہاں پر بھی نہیں گلنی۔ آپ حدیث کی بات چھوڑیں، آپ اپنا مذہب کھل کے بتائیں آپ ہیں کون۔ آپ نے کہا قرآن سے بات کرو، قرآن جب کھولیں گے تو قرآن بھی ابوبکر صدیق کی صحابیت کو بیان کرتا نظر آئے گا۔ اذ یقول لصاحبہ کہہ کر ابوبکر صدیق کی صحابیت کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ مرزا صاحب آپ کی دال نہ قرآن میں غلطی نہ حدیث میں غلطی ہے، نہ صحابہ کے ساتھ تو آپ کا ویسے ہی بغض ہے، ویر ہے آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے، کیونکہ آپ خارجی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میری کتاب چھپ رہی ہے جو سامنے آئے گی، اس میں نے ثابت کیا ہے آپ رافضی بھی ہیں، اور آپ کا اینٹی اسلام بھی ہے، اور انڈیا کی طرف سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو آپ کا چیخنا بنتا ہے۔ بہرحال بڑا مزہ آیا، آپ چیخیں ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی آپ چیختے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی چیخیں ہم سنیں گے، اور قیامت تک صحابہ کے نام کے ڈنکے بجیں گے انشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ چلتی رہے گی، اور دشمن آپ یوں ہی ایسے ہی جلتے